میں سمجھتا ہوں کہ علی زیدی کے مقابلے میں مصطفیٰ کمال کو شاید معلومات زیادہ ہیں اور ان کا اپنا ایکسپیرینس بھی ہے اور شاید وہ کام بہتر کر بھی سکتے ہوں. میں نہیں کہتا ہوں کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے, لیکن شاید کر بھی لیں. وزیر اطلاعات و محنت سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری شدید علیل ہیں اور انہیں ڈاکٹروں نے مشورہ دیا ہے کہ ان کا علاج جیل میں ممکن نہیں, انہیں اسپتال منتقل کیا جائے. جس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے اس طرح سے تو اس ملک میں دہشت گردوں کو بھی ٹریٹ نہیں کیا جاتا. اس طرح سے جو ملک دشمن یا اس ملک میں قید ہیں لوگ, ان کے ساتھ بھی یہ رویہ نہیں رکھا جاتا ہے. آصف علی زرداری صاحب اور فریال ٹائلپور صاحبہ جو ہیں, ان دونوں کے خلاف ابھی صرف الزامات ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ الزامات بھی بے بنیاد ہیں. ابھی تک ان کے اوپر جو الزامات لگے ہیں ان کا ٹرائل بھی شروع نہیں ہوا ہے. موجودہ نااہل حکومت نے سیاسی انتقامی کارروائیوں کے تحت جو اقدامات شروع کیے ہیں اس میں وہ مکمل طور پر اندھے ہو گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو رویے ہیں حکومت کے وہ انتہائی قابل مذمت ہیں اور پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف مجھے نہیں سمجھ آتا کہ اس قسم کے رویے ہر دور میں کیوں رکھے جاتے ہیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس ہو تب بھی اس ملک اور قانون, اس ملک کے آئین اور قانون سے ہٹ کر اس کو ٹریٹ کیا گیا, اس کو ہینڈل کیا گیا اور جس طرح ان کو سزا دے دی گئی. پھر آصف علی زرداری صاحب کو جس طرح کوئی گناہ کیے بغیر, کوئی الزام ثابت ہوئے بغیر 11 سال جیل میں ان کو رکھا گیا. اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے اوپر جھوٹے مقدمات بنائے گئے, ان کو عدالتوں میں گھسیٹا گیا اور اس کے بعد اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر آصف علی زرداری اور فریال ٹائلپور صاحبہ کے ساتھ بھی وہی رویہ اختیار کیا ہوا ہے. موجودہ نااہل اور نالائق حکمرانوں کی خارجہ پالیسی اگر بہتر ہوتی تو آج کشمیر کے معاملے پر بین الاقوامی قوتیں پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوتی. ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ بھارت کشمیر میں ظلم کر رہا ہے. ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ بھارت مظلوم کشمیریوں کو قتل کر رہا ہے. ہمیں اس بات کا یقین ہے اور دنیا کو پتہ ہے کہ بھارت وہاں کی سیاسی قیادت کو قید کیا ہوا ہے. بھارت نے سب کو پتہ ہے کہ وہاں پچھلے 20-25 دن سے کرفیو لگا ہوا ہے. یہ ساری کوئی خفیہ چیزیں نہیں ہیں, لیکن ان تمام حقائق کے باوجود اگر دنیا کی بڑی طاقتیں اور جو بڑے بڑے ممالک ہیں وہ آپ کی بات کو نہیں سن رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں خرابی ہے آپ کی پالیسی میں. اعتماد لوگ آپ پر نہیں کر رہے ہیں, آپ کا جو نقطہ نظر ہے اس کو وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. اور دوسری جانب بھارت کا جو موقف ہے اس کو کمپیریٹیولی زیادہ پذیرائی ملتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کی خارجہ پالیسی ہماری خارجہ پالیسی کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے. انہوں نے کہا کہ میئر کراچی کے پاس اس قسم کا کوئی اختیار ہی نہیں کہ وہ کسی کو اس طرح احکامات سے کوئی عہدہ دیں. میئر صاحب کے پاس یہ اختیار نہیں ہے اس طرح کا کہ کسی پرائیویٹ آدمی کو کوئی ایسا محکمہ جو ہے ہی نہیں اس کا پروجیکٹ ڈائریکٹر لگا دیں. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ انہوں نے شاید مذاقاً یہ کام کیا ہوگا اور انتہائی شاید ایک سنجیدہ ایشو پہ غیر سنجیدہ طریقے سے انہوں نے یہ آرڈر جاری کر دیا. پھر اس کے بعد مصطفیٰ کمال نے اگر اس پر حامی بھر لی کہ ہاں جی ٹھیک ہے میں صفائی کرنے میں اپنا کام ادا کرتا ہوں, تو اگلے دن پھر آ کر کہا کہ جی ہم اس کو سسپینڈ کر رہا ہوں. تو میری گزارش صرف اتنی سی ہے کہ کراچی کے لوگوں کے جو ایشوز ہیں وہ سیریس اور جینون ایشوز ہیں. ان ایشوز پر ہمیں اس طرح کی جو مذاق ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. یا تو آپ اگر کسی کی مدد لینا چاہتے ہیں تو سنجیدگی کے ساتھ اس کی مدد لیں, آپ جائیں بات کریں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ علی زیدی کے مقابلے میں مصطفیٰ کمال زیادہ تجربہ رکھتے ہیں. اگر مصطفیٰ کمال بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ علی زیدی کے مقابلے میں مصطفیٰ کمال کو شاید معلومات زیادہ ہیں اور ان کا اپنا ایکسپیرینس بھی ہے اور شاید وہ کام بہتر کر بھی سکتے ہوں. میں نہیں کہتا ہوں کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے, لیکن شاید کر بھی لیں. تو اگر ان کی مدد لینی بھی ہے, اگر ان سے ہیلپ لینی بھی ہے, اگر وہ کام کرنا بھی چاہتے ہیں تو ہمیں اسی خوش دلی کے ساتھ ان کو ویلکم کرنا چاہیے جس خوش دلی سے ہم نے علی زیدی کو کہا تھا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سنجیدہ مسئلہ ہے, اس کو سیریسلی لینا چاہیے. یہ اس طرح مذاق نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دن میں نے بنا دیا دوسرے دن میں نے سسپینڈ کر دیا. دیکھیں ہم عمران خان کی طرح یہ جھوٹ نہیں بولیں گے, اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ میں 1 لاکھ گھر بناؤں گا اور 50 لاکھ نوکریاں دوں گا. ہم گھر بنانے جا رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں بنانے جا رہے ہیں. ہم نے پہلے بھی 9000 بنائے ہیں, ابھی 3000 اور بنانے جا رہے ہیں. انشاءاللہ وہ بھی تقریباً 15-20 دن کے بعد اس کا کام شروع ہو جائے گا. اور یہ آپ کو چیز نظر آئے گی, یہ جیسے پیپر ہے نا, ایسا نہیں ہے کہ ہم باتیں کریں گے اور کوئی چیز نہیں نظر آئے گی.